ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 26 اگست 2023 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ خدا کا۔ ناظرین، قادیان دارالمان سے پروگرام راہ خدا کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ خدا ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں۔ یعنی ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہم سے ٹیلی فون کالز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں، اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونس لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہے، اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ خاکسار نے ابھی عرض کیا کہ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ خدا کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل جو سیریز نشر کی جاتی ہے، آج اس سیریز کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ آج کا ایپیسوڈ اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم اس موضوع پر بات چیت کریں گے کہ مسلمان کون ہے۔ ناظرین، جماعت احمدیہ پر جو مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور الزامات لگائے جاتے ہیں، اس مکمل سیریز میں ان اعتراضات اور الزامات کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، آج کل جماعت احمدیہ پر جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے اور جماعت احمدیہ کو غیر مسلم ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے جماعت پر جو مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات بھی اس مکمل سیریز میں پیش کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت پر بھی مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کے جوابات بھی اس مکمل سیریز میں پیش کیے جائیں گے۔ ناظرین، اس حوالے سے اور اس عنوان پر بات چیت کرنے کی غرض سے آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ جو 2 علماء کرام موجود ہیں، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا کے طارق احمد صاحب آج کے اس پروگرام میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر 2 حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، عام طور پر غیر احمدی مسلمانوں کی طرف سے جماعت احمدیہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جبکہ قرآن مجید اور احادیث میں ایک مسلمان کی جو تعریف بیان کی گئی ہے، جماعت احمدیہ اس پر دل و جان سے عمل کرتی ہے۔ کسی شخص کے یہ اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ ایک کلمہ گو مسلمان کو غیر اسلام اور اسلام سے خارج قرار دے، اور خود اسلام بھی اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کے نتیجہ میں جماعت احمدیہ کو اسلامی تعلیمات پر حقیقی معنوں پر عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔
ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہے کہ مسلمان کی کیا تعریف ہے اور قرآن مجید اس تعلق سے کیا بیان فرماتا ہے؟ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پہ پسند کیا۔ بعض احباب جب الیوم کہتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو دن تھا اس سے متعلق ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کی پہلی تفسیر، اس کا پہلا مفہوم وہ دن تھا جب حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن جب ہم قرآن مجید پہ غور کرتے ہیں، الیوم اس سے مراد 1000 سال بھی ہوتا ہے، الیوم اس سے مراد 50,000 سال بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ 50,000 سال بھی اس سے مراد ہوتا ہے۔ تو یوم سے مراد وہ دن، یوم سے مراد 1000 سال، یوم سے مراد زمانہ، اور جیسے میں نے بتایا 50,000 سال بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس دین کو تمہارے لیے کامل اور مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو اتمام تک پہنچا دیا، اس کی تکمیل تک پہنچا دیا، اور تمہارے لیے دین کے طور پہ اسلام کو پسند کیا۔ جماعت احمدیہ کا ہر فرد قرآن مجید کی اس آیت کا اپنے آپ کو مصداق سمجھتا ہے اور قیامت تک سمجھتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس کے اوپر اطلاق پاتا ہے رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین کے طور پہ اسلام کو پسند کیا۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی احمدی کو اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہٹا نہیں سکتی، اگر ہٹائے گی وہ اپنے آپ کو خدا کے مقام پر کھڑا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہر فرد جماعت اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا اپنے آپ کو مصداق سمجھتا ہے کہ اللہ کا یہ کلام اس کے لیے ہے، اور اس سے الگ کوئی بات نہیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور میں اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، میرا ایمان اور یقین ہے کہ دین اسلام اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے، اور رضیتو کا لفظ بتا رہا ہے میرے لیے پسند کیا ہے، اس نے میرا نام مسلمان رکھا ہے۔ پھر کون ہے جو اللہ کی جگہ کھڑا ہو کے کہے تو مسلمان نہیں؟ یہ تو شرک ہے، پرلے درجے کا شرک ہے کہ خدائی کام جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تم کسی اور کی طرف بات کرو۔ بہرحال یہ تو ایک ابتدائی بات تھی، لیکن اسلام ہے کیا؟ قرآن مجید کی نظر میں اسلام جب ہم کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں، اس کی تعریف ہے کیا؟ چنانچہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیک کام کرنے والا ہو تو اس کے رب کے یہاں اس کے لیے بدلہ مقرر ہے۔ ان لوگوں کو نہ آئندہ کے متعلق کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ وہ کسی سابقہ نقصان پر غمگین ہوں گے۔ اس آیت کا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا مفہوم بیان کرتے ہیں وہ میں آپ کو حضوری کے الفاظ میں بتاتا ہوں۔ اصطلاحی معنی اسلام کے وہ ہیں جو اس آیت کریمہ میں
اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپ دیوے۔ اسلمہ کے معنی یہ اپنے وجود کو سونپ دینا، یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے ارادوں کی پیروی کے لیے اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیوے، اور پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جائے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی تعریف، اور یہی اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر ہیں، انہوں نے اسلام یا جماعت احمد ہے کہ ہر فرد کو اسلام کے پھر اور معنی بتائے اور اس کی بلندیوں تک حضور نے ان کو پہنچایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ سعادت تامہ کے لیے 3 مراحل ضروری ہیں۔ آئینہ کمالات اسلام میں حضور نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ فنا کا مقام، من اسلم وجہہ للہ، تمام قوا اور اعضاء جو اس کو اپنا ہے خدا تعالیٰ کے کو سونپ دے، تمام قوا، تمام اعضاء وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، یعنی اپنے نفس امارہ کو، اپنے خواہشات نفسانیہ کو، جو بھی اس کی خواہشات ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اور اس کی حضور ایک تعریف ایک شعر میں بھی فرماتے ہیں، اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خواہش پہ مرضی خدا۔ مرضی خدا جو ہے وہ ہر خواہش پہ غالب آنی چاہیے۔ یہ مقام ہے فنا کا، جب انسان اپنی تمام خواہشات کو، اپنے تمام اعضاء کو، اپنے تمام ارادوں کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اور اس مقام پہ جب پہنچتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مقام فنا ہے جہاں میں اپنی جماعت کو لے جانا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرا مقام شروع ہوتا ہے بقا۔ جب وہ اپنے آپ کو، اپنے ارادوں کو فنا کر لیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایک دوسرا مقام حیات ثانیہ دیتا ہے، اور وہ ایک نئی زندگی پاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ ایک اچھے عمل کرتا ہے، پھر پیچھے مڑ کے نہیں وہ دیکھتا ہے۔ اس مقام سے آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مقام ہے لقاء، اور لقاء کی جو تعریف ہے حضور فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس مقام پر پہنچ کر لقاء ہو جاتی ہے، اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اب یہاں حضرت مسیح صاحب ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ اصل اسلام اور اصل مسلم جو اللہ تعالیٰ ایک انسان سے چاہتا ہے، وہ ایک انسان کا اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا، اس کو سونپ دینا، اپنے ارادوں کو، اپنی مرضیات کو اس کے تابع کر دینا۔ اور جب اس مقام پر پہنچتا ہے لقاء کے مقام پر، تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، اس سے بشریت سے اوپر پھر معجزات صادر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور فرماتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ لوہا آگ میں ڈالتے ہیں آپ تو وہ آگ کا رنگ پکڑ لیتا ہے اور وہی کام کرنے لگتا ہے جو کہ آگ کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ لقاء کا مقام ہے، اور اس کی حضور مثال دیتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ تو نے نہیں مٹھی پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ یہ تو ایک بات تھی۔ اب میں آپ کو کچھ ایسے واقعات بتاتا ہوں جس سے یہ ثابت ہوگا کہ جماعت احمدیہ کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود بھی اور اپنے متبعین کو بھی لقاء کے مقام تک پہنچایا، اور یہی وہ حقیقی اسلام ہے۔ اسلام یہاں اپنے متبعین کو پہنچانا چاہتا ہے۔ چنانچہ ایک دو واقعات کہ کس طرح یہ لقاء کے مقام پر پہنچنے کے بعد کیسے معجزات صادر ہوتے ہیں جو فوق البشریت ہیں، وہ کیسے صادر ہوئے، وہ ایک دو باتیں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ
1904 میں ایک مقدمہ تھا یہاں گرداسپور میں حضرت مسیح عیسیٰ کے خلاف، کرم دین کے مقدمہ کے نام سے وہ مشہور ہے، چندو لال کی عدالت میں تھا، اور اس نے شروع سے ہی معاندانہ دشمنانہ طریق اختیار کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کو بہت پریشان کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن اس نے کچہری باہر لگائی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ آپ نشان دکھاتے ہیں، نشان نمائی کا آپ کو دعویٰ ہے، کیا آپ کوئی نشان دکھا سکتے ہیں؟ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے جلال سے فرمایا، ہاں میں نشان دکھا سکتا ہوں، جو چاہتے ہیں وہ نشان دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اس جلال سے آپ نے فرمایا کہ اسے آگے جرأت نہیں ہوئی بات کرنے کی۔ پھر اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ کا ایک الہام ہے، انی مہین من اراد اہانتک، کہ میں اس کو ذلیل کروں گا جو تیری اہانت کا ارادہ کرے گا، اگر میں آپ کو ذلیل کروں۔ حضور نے فرمایا یہ آپ کے بارے میں بھی پورا ہوگا، خواہ کوئی ہو۔ حضور 2-3 دفعہ اس کو دہراتے گئے اور وہ خاموش ہو گیا۔ اب یہ وہ ارادہ تھا، وہ لقاء کا مقام تھا جو حضرت مسیح السلام کو حاصل تھا۔ اب خلفائے کرام کو بھی اللہ تعالیٰ لقاء کے مقام پہ پہنچاتا ہے۔ یہاں پر قادیان میں 2008 دسمبر میں جلسہ سالانہ نہیں ہو سکا، وہ پھر مئی 2009 میں وہ جلسہ منعقد ہوا، 25، 26، 27 کو۔ 27 کو حضور کا خطاب آنا تھا، اختتامی خطاب جو جلسہ سالانہ کے موقع پہ آتا ہے۔ حضور کے خطاب سے تھوڑی دیر پہلے جب یہ شروع ہونا تھا، موسم اتنا خراب ہو گیا یہاں قادیان میں، ویسے بھی مئی کا مہینہ یہاں آندھیوں کا مہینہ ہوتا ہے، بڑی شدید قسم کی آندھی تھی، اور خطرہ یہ تھا کہ جو حضور کا پروگرام MTA سے آنا ہے وہ سارا نظام ہی درم بھرم نہ ہو جائے اور خطاب نہ ہو سکے۔ بہرحال حضور کی خدمت میں دعا کی درخواست کی گئی۔ حضور نے جیوں ہی خطاب شروع فرمایا، حضور نے اعلان فرمایا قادیان سے اطلاع آئی ہے کہ وہاں آندھی وغیرہ چل رہی ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، دعا کریں کہ یہ سارا پروگرام بخیر و عافیت اختتام پذیر ہو جائے۔ یقین جانیں 2 یا 3 منٹ کے بعد اتنی تیز آندھی بالکل خاموش ہو گئی۔ میرے ساتھ ایک سکھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ تو چمتکار ہو گیا، چمتکار ہو گیا، چمتکار کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ لقاء کا مقام، جب اللہ کے محبوب بندے کسی بات کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے۔ یہ ہے لقاء، یہ ہے وہ لوہے کا آگ کو سمو لینا، محبت الہی کو اپنے اندر سمو لینا۔ اب تیسری ایک مثال اور دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جماعت احمدیہ کے ایک صوفی بزرگ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے واقعات ہیں، ان کے حیات قدسی نام بھی ہے۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ملاقات کے بعد حضور کی کچھ تصانیف اپنے ساتھ لے کے اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ وزیر آباد ایک جگہ ہے، وہاں ایک گاؤں ہے، وہاں دریائے چناب ہے، اس کو کشتی سے پار کرنا ہوتا ہے، دوسری طرف جانا ہوتا ہے۔ سورج تقریباً غروب ہونے کے قریب تھا، کشتی والا جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دریا اپنے بہاؤ کے لحاظ سے عروج پر تھا، بہت تیز تھا۔ ایک بارات والے آئے، ایک کشتی والے کو کہا کہ چلو کسی طرح سے، کشتی والا تیار ہو گیا، مولوی صاحب بھی کشتی میں بیٹھ گئے۔ جب وہ کشتی عین دریا کے وسط میں پہنچی تو تیز آندھی جو پہلے ہی آ رہی تھی اور زیادہ ہو گئی اور دریا اپنے عروج پہ پہنچ گیا، اور ملاح نے کہہ دیا اب بچنے کی کوئی امید نہیں۔ سب نے اپنے اپنے رنگ میں باتیں کی، دعا کی، رونے لگے، سب کچھ ہوا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک واسطہ دیا کہ خدایا اگر میرے اعمال اور ہمارے اعمال ایسے نہیں جو ہمیں اس مصیبت سے بچا سکیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ تصانیف جو ایک نور ہیں، جو ایک روحانیت سے بھرپور ہیں،
इनको तू बचा, इनके सदक़े तू हमको पार लगा। कहते हैं मैंने ये दुआ 2 या 3 मरतबा बड़े इल्हा से की। कहते हैं कि अभी मैंने दुआ मुकम्मल नहीं की थी कि आंधी एकदम खामोश हो गई, दरिया पुरसकून हो गया और बड़े आराम से हम दूसरी तरफ चले गए। अब आप ये बताएं कि वो रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम बतौर दीन को पसंद किया है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो इस्लाम असर हाज़र में पेश किया और अपने मुत्तबईन को लिका के मकाम तक पहुँचाया, और फिर ये भी तरबियत फरमाई आपने भी और आपके खुलफा ने भी कि जमात के लोगों के साथ ये मामलात होते रहते हैं, लेकिन वो इसको बयान नहीं करते कि कहीं रिया का कीड़ा ना आ जाए उनके अंदर। हर अहमदी में तकरीबन ये बातें पाई जाती हैं या अक्सर में पाई जाती हैं, जो अक्सर उनमें से ऐसे हैं जो लिका के मकाम तक पहुँचे हुए होते हैं। ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का इस्लाम है जो असर हाज़र में अल्लाह ताला ने आपको दिया, और आपने जमात की तरबियत की और जमात को लिका के मकाम तक पहुँचाया, उस बुलंदियों तक पहुँचाया जो इस्लाम चाहता था। ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जमात को अगर कोई अब ये कहे तो सिवाय इसके कि वो अपनी जहालत के ऊपर मोहर लगाएगा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जज़ाकुमुल्लाह ताला हसनल जज़ा। नाज़रीन, हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में एक टेलीफ़ोन कॉलर जुड़े हैं, हम उनका सवाल सुन लेते हैं। बांग्लादेश से मुकर्रम आरिफुज़्ज़मान साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मुकर्रम आरिफुज़्ज़मान साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आरिफ साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते जी हैं। जनाब, मेरा सवाल है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगा, एक फिरका जन्नती होगा, इससे क्या मुराद है? बुराए करम वजाहत फरमाइए। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह। मैं मोहतरम मौलाना के तारिक अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इख्तिसार के साथ इस सवाल का जवाब दें। जी जज़ाकुमुल्लाह। ये हदीस बड़ी मारूफ़ हदीस है, और इस हदीस के इब्तिदा में हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि उम्मत मुस्लिमा उम्मत मूसविया के कामिल मुशाबियत इख्तियार करेगी कि लतत्तबियन्न सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। और फिर आपने ये भी मिसाल दी है कि जिस तरह एक जूती दूसरी जूती की मानद होती है, उस तरह कामिल मुशाबियत उम्मत मुहम्मदिया उम्मत मूसविया की इख्तियार करेगी, जिससे हमें ये मफ़हूम भी समझ में आता है कि जूती से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी है तो मुसलमानों की कसम पुरसी की हालत और उनके अंदर जो बुराइयां और जो मनफी बातें उनके अंदर ज़ाहिर हो जाएंगी, उनके ताल्लुक़ से हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र फरमा रहे हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में बढ़ चुका था, और आपने फरमाया कि मेरी जो उम्मत है ये 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, और सब के सब आग में होंगे सिवाय एक के। तो उस मौके पर सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि मन हम या रसूल अल्लाह, कि वो फ़िरका कौन सा फ़िरका है जो नाजी फ़िरका है, जो जन्नती फ़िरका है, जिसके बारे में आप ये खुशखबरी अता फरमा रहे हैं। तो बाज़ रिवायात में इस बात का ज़िक्र मिलता है कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि वो ऐसी जमात होगी जिस तरह मेरी ये जमात है और मेरे असहाब हैं, इसकी मानंद वो जमात होगी। और बाज़ अहादीस में इस बात का भी ज़िक्र मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही अल जमाआ, कि वो जो नाजी फ़िरका होगा वो एक जमात कहलाने के मुस्तहिक होगी। चुनांचे इस हदीस पर जब हम गौर तदब्बुर करते हैं तो इसमें जमात अहमदिया की सदाकत का सबूत भी हमें मिलता है। अल जमात का मफ़हूम जो है उसको समझने की ज़रूरत है। अगर मिसाल देकर इस बात को समझाई जाए कि एक बड़ा हॉल है, उसमें 100 का मजमा जमा हुआ है और हर एक अपनी इनफरादी नमाज़ अदा करता है, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने बाजमात नमाज़ अदा की है, या उसको हम अल जमात नहीं कहेंगे। लेकिन अगर उसी हॉल में उन 100 अफराद में से 3 अफराद अपने आप में से एक को इमाम मुकर्रर करते हैं और उसकी इक्तिदा में बाकी 2 अफराद नमाज अदा करते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये बाजमात नमाज है। तो आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی فرقے کی جو نشانی بیان فرمائی ہے کہ وہ ایک جماعت ہوگی، وہ جماعت احمدیہ اس کی مصداق کہلانے کے مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت کا ایک روحانی نظام قائم ہے اور ایک خلیفہ موجود ہیں جو پوری دنیا میں موجود احمدیوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور احمدی بھی ان کی پوری اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے جماعت کا ایک واجب الاطاعت امام موجود ہے، اور اس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ الجماعت کہنے کے مستحق ہے، اور یہ جماعت احمدیہ کی صداقت کی ایک نشانی ہے۔ اس میں ایک اور بڑی وضاحت کے ساتھ ایک اور صداقت کا ثبوت بھی اس حدیث سے، اور مسلمانوں کے جو موجودہ زمانے میں جو حالت ہے اور احمدیوں کے حوالے سے ان کے جو رویہ ہے، اس کے نتیجے میں بھی جماعت احمدیہ کی صداقت جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 فرقوں کو ایک طرف کر دیا اور ایک ناجی فرقے کو الگ کر کے ایک امتیازی شان اس کی بیان فرمائی ہے کہ وہ جماعت ہوگی۔ چنانچہ آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں کہ احمدیوں کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر کر دیا جاتا ہے، تو اس موقع پر دیکھتے ہیں کہ تمام اسلامی فرقے جماعت احمدیہ کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، اگرچہ آپس میں بھی ان کے پھوٹ ہے، فتنہ و فساد ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ تحسبہم جمیعا قلوبہم شتیٰ، تم بظاہر ان کو دیکھتے ہو کہ وہ اکٹھے ہیں لیکن ان کے دل جو ہیں وہ مختلف ہیں، ان کے خیالات مختلف ہیں۔ تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تو کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، لیکن جب جماعت احمدیہ کی مخالفت کی باری آتی ہے تو یہ سب یکجٹ ہو جاتے ہیں اور جماعت احمدیہ کی مخالفت کے لیے کمر کس لیتے ہیں۔ تو آج کل مسلمانوں نے اپنے عملی نمونے سے بھی اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ 72 فرقے ایک طرف خود بخود ہو گئے ہیں، اور انہوں نے خود بخود جماعت احمدیہ کو الگ کر کے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ جماعت وہ واحد فرقہ ہے جس کے تعلق سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ وہ ناجی فرقہ ہوگا اور وہ جنتی فرقہ ہوگا۔ تو یہ اس حدیث کی مختصر تشریح ہے جو وقت کی رعایت سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا کے طارق احمد صاحب سے یہی ہے کہ مسلمان کی تعریف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں بیان کرنے کی درخواست ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ مسلمان کی وہی تعریف قابل قبول ہے جو قرآن مجید میں قطعی طور پر موجود ہے، یا پھر بانی اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعریف مروی ہو۔ چنانچہ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف مقامات میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف اور اسلام کی تعریف جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کے بھید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ، اسلام کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمدن رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود کے لیے لائق نہیں ہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وتصوموا رمضان، اور رمضان کے روزہ رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو بیت اللہ کی حج کرنے کی کوشش کرو۔ تو قال یعنی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا صدقت، کہ تم نے جو ہے وہ سچی بات کہی ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ ہم مسلمان کی وہ تعریف تو نہیں مانیں گے جو بعد کے علماء نے یا بعد کے نام نہاد مولویوں نے جو تعریف بیان کی ہے، اس کو تو وہ تو قابل تسلیم نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی وہی تعریف قابل تسلیم ہے جو قرآن مجید میں یا پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے مروی ہو، یا پھر خلفائے راشدین جو 4 خلفاء ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزرے ہیں، ان کے طرز عمل سے جو تعارف مسلمان کا ثابت ہے وہ ہم تسلیم کرتے ہیں۔
تو واضح طور پر ارکان اسلام کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ایک مسلمان کی تعریف ہے کہ وہ ان 5 چیزوں پر کاربند رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ ولا تغفر اللہ فی ذمتہ، کہ یہاں پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو ہماری طرح نماز ادا کرتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے، ہمارا جو ذبیحہ ہے اس کو کھاتا ہے، اور یہ وہ مسلمان ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی ہے، جس کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اور پھر آگے مزید تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کی ذمہ داری اٹھائی ہے اس کے ساتھ دغا بازی نہ کرو۔ تو اتنی تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ جس کے اندر یہ علامات ہیں، جس کے اندر یہ صفات ہیں، اس کے معاملے میں تم سنجیدگی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اس کے ساتھ دغا بازی نہ کرو۔ پھر ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو آپ نے انہی باتوں کا یہاں پر بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ، یعنی یہ شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود کے عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور حج اگر اس کی توفیق ملتی ہے تو وہ کرے۔ تو احادیث کا جب بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں اور ایک مسلمان کی جو تعریف ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہی چیزیں احادیث میں جو ہے وہ ملتی ہیں کہ جو ارکان اسلام کی پابندی کرتا ہے وہ مسلمان کہلانے کے مستحق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی دیکھنا ہے، اور سنت کا مقام حدیث سے بھی جو ہے وہ اعلیٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مبارک طرز عمل ہے، آپ نے کس کو جو ہے وہ مسلمان تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے جب ہم اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہیں یا احادیث کے کتب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات اور فرمان موجود ہیں، جس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس پر یہ الزام لگائیں کہ اس نے تو محض زبان سے جو ہے وہ اس بات کا اقرار کیا ہے جبکہ دل سے یہ کلمہ گو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ایسے کہنے والوں کی تنبیہ فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں ایک ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبیلہ جہینہ کی طرف بھجوایا تھا، ان کے ساتھ ایک انصاری دوست بھی تھے۔ انہوں نے ایک دشمن کا تعاقب کیا اور تعاقب کرتے کرتے اس پر مغلوب ہو گئے اور پوری طرح سے اس پر جو ہے وہ قابو پا گئے تھے۔ تو جب اس کو قتل کرنے لگے تو اس وقت اس نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر دیا، یعنی توحید باری تعالیٰ کا اس نے اقرار کیا۔ تو یہ سن کر جو انصار ساتھی جو حضرت اسامہ کے ساتھ موجود تھے وہ رک گئے، انہوں نے اس کو مزید کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود ان کے لا الہ الا اللہ کہنے کے ان کو قتل کر دیا تھا۔ چنانچہ جب یہ دونوں واپس مدینہ لوٹے تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے واقعہ کا علم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے۔ آپ نے بار بار حضرت اسامہ سے یہ سوال کیا کہ کیا لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اس کو قتل کر دیا؟ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اس کو قتل کر دیا؟ تو ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو ہتھیار کے ڈر سے جو ہے وہ کلمہ کا ورد کیا ہے اور توحید باری تعالیٰ کا اقرار کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا حلا شککت قلبہ، کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا کہ اس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا یا ہتھیار کے ڈر سے کہا یا محض زبان سے جانا وہ اس کا اظہار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید پر اس قدر ناراض ہوئے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تمنا کی کہ کاش اس روز سے قبل میں مسلمان ہی نہ ہوتا، جس کے نتیجے میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر ناراضگی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو سخت حالات میں بھی، جنگی حالات میں بھی، اگر کوئی زبان سے محض توحید باری تعالیٰ کا اقرار کر دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان تسلیم کیا ہے اور
اس کو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے، لہو ذمۃ اللہ، تو اس چیز کا اپنے عملی نمونے سے بھی اظہار فرمایا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے تنبیہ کی ہے۔ اسی طرح اور بھی مختلف واقعات ہمیں تاریخ اسلام میں ملتے ہیں۔ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم جنگی میدان میں ہیں اور دشمن نے جو ہے وہ میرا ہاتھ کاٹ لیا ہے اور میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، اس کے بعد جب میں اس پر حملہ آور ہونے جاتا ہوں تو وہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا ہے، تو کیا میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا تقتلہ، کہ تم اس کو قتل نہیں کرو گے، اور آپ نے فرمایا فَإِن قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ قَبْلَ أَن يَقُولُوا كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو قتل کرو گے تو تم کافر بن جاؤ گے، یعنی تمہاری وہ حالت ہوگی جو حالت اس شخص کی کلمہ پڑھنے سے پہلے کی تھی، اور اس شخص کی حالت جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کی وہ مسلمان ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی دشمن میدان جنگ میں آپ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہے، آپ کو شدید نقصان بھی پہنچاتا ہے، اور جب آپ کو اس پر مغلوب ہونے کا موقع ملے تو اس وقت وہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا ہے، تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر تم اس کو قتل کرو گے تو تم کافر ہو جاؤ گے اور وہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو ایسے ایسے کٹھن حالات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو توحید باری تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور پیغمبر تسلیم کرتا ہے، اس کو مسلمان سمجھنا چاہیے، اور اس کو کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ذمہ جو ہے وہ حاصل ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ مردم شماری کا جو ہے وہ کی کارروائی ہوئی، تو اس موقع پر صحابہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس کو جو ہے وہ مسلمان کے طور پر شمار کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام من الناس، یعنی ان لوگوں کو میرے لیے مسلمان کے طور پر تم نوٹ کر لو جنہوں نے اسلام قبول کرنے کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ فَكَتَبْنَا لَهُ 1500 رجل، تو اس موقع پر جب مردم شماری ہوئی تو کم و بیش 1500 کے قریب اس وقت مسلمان کی مردم شماری ہوئی ہے۔ تو یہ ساری احادیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ صحیح بخاری کی ہیں، اور اسی طرح صحیح مسلم کی احادیث ہیں، یعنی صحاح ستہ میں یہ تمام احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنا کر یمن کی طرف بھیجا، اور وہاں پر بھی آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ نصیحت فرمائی کہ ادعوہم الی شہادت تھی اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ ان کو اس بات کی طرف دعوت دو، ان کو اس بات کی تبلیغ کرو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا عبادت کے اور کوئی لائق نہیں ہے، اور میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو یہ بنیادی کسوٹی ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے، جس کا ہم احادیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ دل و جان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے نبی اور خاتم النبیین کے طور پر جماعت احمدیہ دل و جان سے قبول کرتی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمیں ایک سوال بصورت ٹیکسٹ میسیج موصول ہوا ہے، میں وہ سوال یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ جرمنی سے مکرم مختار صاحب اپنا سوال پیش کرتے ہیں۔ وہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر کیوں چڑھایا گیا؟ کیا یہودی لوگ یہ مانتے تھے کہ سچا نبی صلیب پر لٹکانے سے بچ جائے گا یا جھوٹا ہو تو مر جائے گا؟ کیا ان کی ایسی تعلیمات تھیں؟ اس پر روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ تو میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام، مسیح ناصری علیہ السلام بیت اللحم میں پیدا ہوئے اور یروشلم میں پھر انہوں نے یہ اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ تو یہودی لوگ جو خاص طور پہ ان کے بڑے بڑے احبار کہلاتے تھے،
وہ ان کی سخت مخالفت کرتے تھے، وہ ان کو مسیح ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بالکل اسی طرح جیسے موجودہ زمانے میں یہ مسلمان علماء جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں تھے یا نہیں ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا، یہود یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے ہاں 3 نبیوں کے آنے کی پیش گوئی ہے، ایک تو ایلیاہ آئے گا جو آسمان پر چلا گیا، اور دوسرا اس کے بعد مسیح آئے گا، اس کے بعد ذالک النبی، ایک خاص نبی ہے جو آئے گا، تم بتاؤ تم کون ہو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ میں مسیح ہوں۔ تو وہ یہ پوچھتے تھے کہ اگر تم مسیح ہو تو یہ بتاؤ کہ ایلیاہ جو آسمان پر گیا تھا اس نے تو تیرے سے پہلے آنا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیتے تھے کہ ایلیاہ تو یہ یوحنا موجود ہے تمہارے پاس، یہ ہے وہ ایلیاہ۔ وہ کہتے تھے ہم اس کو نہیں مانتے، ہمیں تو وہ ایلیاہ چاہیے جو آسمان پر رتھ پر آسمان پر گیا اور اسے نیچے اترنا ہے۔ بالکل یہی عقیدہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے ہیں، وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہود بھی آج تک بھی وہ ایلیاہ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس مسیح کو ہم نہیں مانتے جب تک ایلیاہ آسمان سے نہیں آتا۔ وہی حالت ان مسلمانوں کی ہے۔ رہا سوال یہ کہ ان کو صلیب پر کیوں لٹکایا؟ صلیب کی بات یہ تھی کہ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو انسان جھوٹا نبی اگر وہ صلیب پر مر جاتا ہے تو اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ انہوں نے پہلے تو اس کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بہرحال اس نے بیچارے نے مجبور ہو کر یہ فیصلہ دیا کہ ان کو صلیب پر لٹکا دیا جائے۔ وہ صلیب پر لٹکایا گیا کچھ گھنٹوں کے لیے۔ اب یہ سارے اس کے ارد گرد اکٹھے تھے اور کہتے تھے او یہود کے بادشاہ، او فلانے، اگر تو اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کا نبی ہے تو اتر کے دکھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک ہی جواب دیتے تھے، پہلے بھی بعد میں، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلیب سے زندہ اتروانے کے انتظامات کیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے مسیح ہندوستان میں یہ ساری تفصیل درج فرمائی ہے۔ یہود یہ چاہتے تھے کہ، اور انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ کیونکہ یہ صلیب پہ فوت ہو گیا ہے اس لیے اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج تک ان کا کہنا یہی ہے، اور جب بھی یہود سے بات کرنے کا موقع ملا وہ 2 ہی باتیں کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی مشکوک اور ان کی موت بھی مشکوک، اس وجہ سے وہ اس کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے انتظامات کیے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ صلیب سے اترے اور اس کے بعد ان کے زخموں کا علاج ہوا، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی۔ جو حالات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اس زمانے میں پیش آئے تقریباً وہ ویسا ہی تھے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ مثال کے طور پہ آپ کے خلاف بھی ایک مقدمہ ہوا جو ڈگلس کی عدالت میں تھا، جو مارٹن کلارک نے کیا تھا، وہ بھی آپ پہ قتل کا مقدمہ تھا، اور وہ بھی یہاں بٹالہ کی عدالت میں وہ ہوا، اسی اگست کے مہینے میں تھا۔ اس میں بھی آپ کو بار بار کوشش کی گئی کسی طرح آپ کو بھی موت کی سزا دی جائے، مگر وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا، اور اپنے فضل سے مسیح کے ساتھ اتنی مماثلت تو ہوئی کہ آپ کے اوپر ایک قتل کا مقدمہ تھا، اسی لیے آپ نے ڈگلس کو پیلاطوس ثانی کہا کہ وہ تو بزدلی دکھا گیا، مگر ڈگلس انصاف کے آخر تک پہنچا اور اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی براعت کو ثابت کیا۔ تو یہ سارا مسئلہ تھا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکانے کا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بخیریت صلیب سے زندہ اتروایا، اور پھر وہ سفر کر کے لمبا سفر کیا، اور انہوں نے سیریا، عراق، ایران، افغانستان سے ہوتے ہوئے آخر میں وہ کشمیر پہنچے، اور وہاں ہی ان کی قبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا، وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ ہم نے ان کو ایک بلند جگہ پر پناہ دی جو کہ چشموں والی ہے۔ کشمیر میں جس جگہ وہ محلہ خانیار میں دفن ہے
اس کے ارد گرد ڈل جھیل اور ویری ناگ کے چشمے اور دوسرے چشمے موجود ہیں۔ تو یہ تھی اس کی تفصیل۔ جزاکم اللہ تعالیٰ واسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو باقی مسلمان دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں اور اس تعلق سے مختلف تنظیموں اور مختلف فتووں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن مجید اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین وہ اسوہ ہیں، وہ قدوہ ہیں۔ میں یہ سارے مجالس، یہ فتوے، رابطہ عالم الاسلامی و غیر رابطہ عالم الاسلامی و جو بھی ہیں، ان سب سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، کیا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کو جو 5 ارکان اسلام کے اوپر ایمان رکھتا ہو، 6 ارکان ایمان پہ عمل کرتا ہو، اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا؟ کوئی ایک مثال دے دیں گے؟ جو کام سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے خلفائے راشدین نے نہیں کیا، یہ کون ہوتے ہیں اس کو کرنے والے؟ یہ رسول سے بھی آگے بڑھ گئے، یہ اللہ سے بھی آگے بڑھ گئے، ان کو ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ کیا کسی رابطے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب وہ فتویٰ دے گا کسی اسلام کا تب تم ماننا تو نہیں ماننا؟ اب آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں، یہی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، جتنوں کو بھی لے لیں، یہی دیوبندیوں، یہ بریلویوں کے جو ان کے فاؤنڈر تھے، بانی تھے، انہوں نے تو سعودی عربیہ سے فتوے میں منگوائے ہوئے ہیں ان دیوبندیوں کے خلاف۔ اسی طرح اہل حدیث کے خلاف فتوے تو بے شمار پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ کس طرح سے جماعت احمدیہ کو کہتے ہیں؟ لیکن ایک بات دیکھیں، میں واضح بڑے ادب کے ساتھ ان کو کہتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایما رجل مسلم اکفر رجلا مسلما ان کان ہوا کافر و الا کان ہوا الکافر۔ حضور فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے ایک مسلمان کو کافر کہا، اگر وہ کافر ہے وہ جانے اور اس کا خدا، لیکن اگر وہ کافر نہیں مسلمان ہے تو یقین جانو جس نے کہا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو کافر قرار دیتے ہیں جب یہ جماعت احمدیہ کے خلاف کوئی فتویٰ دیتے ہیں۔ یہاں ایک وضاحت اور کرنا میں چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آج کل جس وقت یہ بات چلتی ہے، ایک مثال دیتے ہیں یہ۔ میرے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، انی اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، میں اپنی امت کے بارے میں بڑا ہی خوف زدہ ہوں گمراہ کرنے والے ائمہ سے۔ گمراہ کریں گے امت کو، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی مسلمہ قذاب کے خلاف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا اور وہ کیا۔ ارے جاہلو، کچھ عقل کے ناخن لو، کہاں مسلمہ قذاب اور کہاں حضرت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام؟ مسلمہ قذاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی زندگی میں آیا تھا اور کہا تھا اگر آپ اپنے بعد مجھے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیں تو میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ وہ تو ایمان ہی نہیں لایا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تجھے یہ چھڑی جو میرے ہاتھ میں ہے نا، یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر حضور نے ایک خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 کنگن ہیں اور میں پھونک مارتا ہوں وہ چلے جاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اس سے مراد 2 مدعیان نبوت ہیں جو کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف کیوں جہاد کیا۔ مسلمہ قذاب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھیجا تھا، اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ کہا تھا، من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، وہ تو رسول کہہ رہا تھا اپنے آپ کو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف جہاد نہیں کیا،
اس کو دائرہ اسلام سے خارج بھی نہیں کیا، وہ تھا ہی نہیں اسلام میں، پھر یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور جب کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جس نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں آپ سچے عاشق تھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، اس نور پہ فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں۔ آپ تو فرماتے ہیں سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آپ کے مد مقابل ایک نبوت کا اعلان کر رہا تھا، اور ملک جو مملکت اسلامیہ تھا اس کے خلاف اس نے بغاوت کی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد اس کی بغاوت کی وجہ سے تھا، فساد فی الارض کی وجہ سے تھا۔ حضور نے تو کبھی اس کو یہ نہیں کہا کہ جو ہے ہی نہیں اسلام میں اس کے خلاف آپ کیا فتویٰ دیں گے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک اور بات ان کو مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں اس بارے میں۔ جب آپ غزوہ احد کے لیے جا رہے تھے، رستے میں 300 منافقین کو عبداللہ بن ابی سلول لے کے واپس آ گیا تھا۔ کتنا بڑا دھوکہ تھا کہ ادھر سے جنگ شروع ہونے والی ہے، ادھر سے 300 آدمیوں کو لے گیا۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام سے خارج قرار دے دیا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 منافقین کی خبر دی گئی تھی، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام سے خارج قرار دے دیا تھا؟ عبداللہ بن ابی سلول غزوہ بنو مصطلق سے واپس آ رہا تھا، اس نے یہ اعلان کیا مدینہ پہنچ کے سب سے زیادہ معزز شخص یعنی میں، سب سے زیادہ ذلیل العیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال دے گا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر قرار دے دیا تھا؟ کیا دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا تھا؟ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مرنے پر، اس کے فوت ہونے پر اس کا جنازہ ادا کیا۔ آپ کا تو یہ سوچا اگر دائرہ اسلام سے خارج کرنا تھا تو ان ساروں کو تو بہت پہلے وہ 300 آدمیوں کو کر دینا چاہیے تھا، یہ 12 منافقین کو کر دینا چاہیے تھا، عبداللہ بن ابی سلول کو کر دینا چاہیے تھا، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ جب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے کرام نے ایسا نہیں کیا تو یہ مولوی 2 پیسے کے کون ہوتے ہیں؟ یہ رابطہ غیر رابطہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو رابطے کی بات کر رہے ہیں، یہ رابطہ 1969 میں اس لیے قائم ہوا تھا کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں گے، جس کے اوپر یہود نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ 1 انچ آج 1969 سے لے کے آج تک 1 انچ وہاں سے لے نہیں سکے، اور الٹی سیدھی باتوں میں کبھی جماعت کے خلاف، کبھی فلاں کے خلاف فتوے دینا ان کا کام رہ گیا۔ ارے فتوے دینے کا حق تو تمہیں نہ اللہ نے دیا نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، پھر تم کو یہ کہاں سے اختیار مل گیا؟ تو وہ بات کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں اختیار ہی نہیں؟ ہاں، جو میں نے حدیث پڑھ کے سنائی کہ جماعت احمدیہ کو کافر قرار دے کے تم خود کافر بنتے ہو، خود دائرہ اسلام سے خارج نکلتے ہو، یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے ان مولویوں کو تو شاید عقل نہ آئے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، انذار تھا، علماءہم شر من تحت ادیم السماء، کہ بدترین مخلوق یہ ہوں گے۔ لیکن اپنے پیارے مسلمان بھائیوں کو میں کہتا ہوں، خدا کے لیے ان باتوں کے اوپر غور کریں، ان مولویوں کے پیچھے نہ چلیں، قرآن مجید، احادیث اور سیدنا حضرت مسیح السلام کی کتب کا مطالعہ کریں اور صحیح مقصد تک پہنچیں، اور وہ ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام پر ایمان لانا۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو ایک حکم دیا تھا، اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حوا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ اے مسلمان جب وہ امام مہدی آ جائے اور تو اس کے بارے میں سنے تو اگر تجھے برف کے پہاڑوں پر سے رینگتے ہوئے آنا پڑے لیکن جانا ضرور، فبایعوہ، اس کی بیعت کرنا۔ اگر آپ لوگ واقعی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو آپ کو امام مہدی علیہ السلام پر ایمان لانا ہوگا، اور اگر آپ کے خیال میں العیاذ باللہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی امام مہدی اور مسیح موعود نہیں ہیں
तो ये 1445वां साल शुरू हो गया है। मुहर्रम अभी थोड़े दिन पहले ही गुजरा है। बताओ कि वो इमाम महदी और मसीह मऊद कहाँ है जो तुम्हारे ही फतवों के मुताबिक 14वीं सदी के शुरू में आना था। अब तो 145 साल गुजर गए, वो कहाँ है जो सच्चा आना था? लाओ उसको आसमान से या निकालो ज़मीन किसी गार से, फिर तुम अब तक क्यों नहीं आया वो? ये सारी गलत बातें, गलत अकायद हैं। सही वही है जिसको अल्लाह ताला ने भेजा, सिद्क से मेरी तरफ आओ, इसी में खैर है दरिंदे हर तरफ, मैं हूँ आफियत का हिसार। जज़ाकमुल्लाह ताला हसनल जज़ा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए खाकसार का अगला सवाल मोहतरम मौलाना के तारिक अहमद साहब से ये है कि जमात अहमदिया के अकायद और तालीमात क्या हैं, और एक अहमदी मुसलमान और दूसरे मुसलमानों में क्या फ़र्क है? तो वक्त की रियायत से दरख्वास्त है कि इस पर रोशनी डालें। अल्लाह हसन जज़ा। सबसे पहले जमात अहमदिया के अकायद तो मैं बानी जमात अहमदिया हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी मसीह मऊद व महदी मऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज में ही बयान करना अपनी खुशी महसूस करता हूँ। उसी में आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारे मज़हब का ख़ुलासा और लुब्बे लुबाब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारा एतक़ाद जो हम इस दुनियावी ज़िंदगी में रखते हैं, जिसके साथ हम बफ़ज़ल व तौफ़ीक़ बारी ताला इस आलम गुज़रान से कूच करेंगे, ये है कि हज़रत सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन व खैरुल मुरसलीन हैं, जिनके हाथ से इकमाल दीन हो चुका है और वो नेमत बमर्तबा इत्माम पहुँच चुकी है जिसके ज़रिए से इंसान राह रास्त को इख्तियार करके खुदा ताला तक पहुँच सकता है। और हम पुख्ता यकीन के साथ इस बात पर ईमान रखते हैं कि कुरान शरीफ ख़ातम कुतुब समावी है और एक शोशा या नुक्ता इसकी शराय और हुदूद और अहकाम और अवामिर से ज़्यादा नहीं हो सकता और ना कम हो सकता है। तो ये जमात अहमदिया का अक़ीदा है जो हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने जामे अल्फाज में बयान फरमाए हैं। अहमदियों और बाकी मुसलमानों में क्या फ़र्क है, इस हवाले से मैं इख्तिसार के साथ ये बताता हूँ कि जब हम कुरान मजीद और अहादीस का मुतालिया करते हैं तो मुसलमानों की मुस्तक़बिल में कसम पुरसी की हालत भी उसमें बयान की गई है कि ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कि इस्लाम जो है ना वो महज नाम के तौर पर मुसलमानों में बाकी रह जाएगा, कुरान मजीद पर वो अमल नहीं करेंगे। तो मुसलमानों की कसम पुरसी की हालत अहादीस और कुरान मजीद में बयान की गई है। इसी तरह इस कसम पुरसी की हालत से उनको दोबारा उठाने के लिए एक मुस्लिह और मसीह की आमद के ताल्लुक़ से भी अहादीस और कुरान मजीद में खुशखबरियाँ दी गई हैं। लौकान अल ईमान व इंद सुरैया लनालुहु रजुलन करके बुहारी की हदीस है जो सूरतुल जुमा की आयत की तफसीर में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि अगर ईमान सुरैया सितारा तक भी चला जाए तब भी उसको वहाँ से वापस रजुल फ़ारिस में से एक शख्स जो है ना वो लेकर आएगा। तो जमात अहमदिया के अक़ीदे के मुताबिक जमात अहमदिया ने निशानात को देख कर और पेशगोइयों को देख कर हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम को मसीह मऊद व इमाम महदी के तौर पर माना है और आपको आपकी बैत की है और आपको कबूल किया है। जबकि बाकी मुसलमानों की जब हम बात करते हैं तो वह अभी भी इस मुस्लिह के इंतज़ार में हैं। उनका ये अक़ीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर 2000 साल से ज़िंदा मौजूद हैं और आखिरी ज़माने में मुसलमानों को उनकी कसम पुरसी की हालत से उठाने के लिए एक मरतबा फिर अल्लाह ताला उनका नुज़ूल जो है वो करवाएगा कि वो आसमान से उतरेंगे और मुसलमानों की हिमायत करेंगे। लेकिन जमात अहमदी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को मानने के नतीजे में फैज़याब है, क्योंकि अहयाए इस्लाम, इकामत शरिया, ग़लबा इस्लाम, ये सब चीज़ें इमाम महदी और मसीह मऊद के साथ वाबस्ता हैं। और हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को मानने के नतीजे में जमात अहमदिया इन तमाम चीज़ों से फैज़याब हो रही है। यानी अल्लाह ताला की हकीकी मारिफत के हुसूल के हवाले से बात करेंगे तो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हमें वो सबक पढ़ाया है कि जिसके नतीजे में बाकी मुसलमान जहाँ पर कबूलियत दुआ के जो अल्लाह ताला की सिफ़त है उससे इनकार कर बैठे हैं या अल्लाह ताला की सिफ़त तकल्लुम है उससे इनकार कर बैठे हैं, तो जमात अहमदी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हज़रत अक़दस मसीह मऊद को मानने की बदौलत अल्लाह ताला को उसकी जमीउ सिफ़ात के साथ उसको मानती है और उसकी मारिफत में तरक्की हासिल करती है और अल्लाह ताला के
قرب کے میدان میں ترقی کرتی چلی جا رہی ہے جماعت احمدیہ۔ اسی طرح قرآن مجید کی ہم بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں ناسخ و منسوخ کے عقیدے ان میں رائج ہو گئے ہیں۔ قرآن مجید کی بعض آیات کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ موجودہ زمانے میں قابل عمل نہیں ہیں یہ آیتیں، نعوذ باللہ، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود السلام کو ماننے کے نتیجے میں قرآن مجید کی ہر آیت کی فہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو عطا ہوئی ہے، اور جماعت احمدیہ قرآن مجید کے ہر شعشہ اور ہر نقطے پر جو ہے وہ قابل عمل ہے، اور اس کی جو فہم ہے وہ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ وارفہ مقام کو پہچاننے کے حوالے سے جماعت احمدیہ بالکل منفرد ہے، جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق جماعت احمدیہ کو جو ہے وہ حاصل ہے۔ اسی طرح سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں خلافت کا نظام قائم ہے، اور جماعت احمدیہ کا ایک عالمگیر روحانی خلیفہ، ایک واجب الاطاعت امام موجود ہیں، جو کہ باقیوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ باوجود اس کے کہ ایڑی چوٹی کا انہوں نے زور لگایا ہے اور بہت کوششیں کی ہیں، لیکن خلافت کا جو نظام ہے وہ قائم نہیں کر سکے۔ کیونکہ ما کانت النبوۃ قط الا طبیعتها خلافہ، کہ خلافت کا تعلق تو نبوت کے ساتھ ہے۔ جب نبی کو آپ تسلیم کریں گے تو اس کے بعد خلافت کا نظام جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود و مہدی موعود ماننے کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی اس عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، جو کہ جماعت احمدیہ کی ایک بہت ہی امتیازی شان ہے، جس میں دوسروں کے جو باقی دنیا کے مسلمانوں کے پاس موجود نہیں ہے۔ اسی طرح تعلیمات کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو جو جہاد بالسیف ہے اس کا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حدیث کے مطابق جہاں پر یدع الحرب کا ذکر ملتا ہے اس کا جو نا آپ نے منقطع فرما دیا ہے۔ اسی طرح دیگر مذاہب کے بانیان کے احترام کے حوالے سے آپ کی تعلیمات ہیں کہ امن عامہ کو فروغ دینے کے لیے اور صلح کو فروغ دینے کے لیے یہ بہت جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ تو تعلیمات کے حوالے سے بھی حضرت اقدس مسیح موعود السلام کو ماننے کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کو اسلام کی حقیقی تعلیمات پر کاربند ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو جس طرح جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور کتاب کو ماننے کا دعویٰ کر کے ان کے احکام کی تفصیلات مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تقویٰ، طہارت کو بجا نہ لاوے، اور ان احکام کو جو تزکیہ نفس، ترک شر اور حصول خیر کے متعلق نافذ ہوئے ہیں چھوڑ دے، وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اور اس پر ایمان کے زیور سے آراستہ ہونے کا اطلاق صادق نہیں آ سکتا۔ اسی طرح جو شخص مسیح موعود کو نہیں مانتا یا ماننے کی ضرورت نہیں سمجھتا، وہ بھی حقیقت اسلام اور غایت نبوت اور غرض رسالت سے بے خبر محض ہے، اور وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو سچا مسلمان، خدا اور اس کے رسول کا سچا تابعدار اور فرما بردار کہہ سکیں، کیونکہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے قرآن شریف میں احکام دیے ہیں، اسی طرح سے آخری زمانے میں ایک آخری خلیفہ کے آنے کی پیشگوئی بھی بڑے زور سے بیان فرمائی ہے، اور اس کے نہ ماننے والے اور اس سے انحراف کرنے والوں کا نام فاسق رکھا ہے۔ ملفوظات جلد پنجم صفحہ 551 ایڈیشن 2003 عیسوی مطبوعہ ربوہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع کو اپنی گفتگو میں جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتا